گلگت بلتستان کو اور PP کو ہم نے آپس میں ملانے کے لیے روڈ کی منظوری اس سے پچھلے بجٹ میں دے دی تھی. اس پہ PC1 کا بن رہا ہے جو کہ شندور سے چترال تک روڈ آئے گا, اور فیز 2 میں پھر شندور سے گلگت تک روڈ آئے گا. جتنے بھی سے پہلے پروجیکٹ شروع تھے روڈ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جو بہت تاخیر کا شکار تھے, ان کو ہم نے فل فنڈ کر کے انشاءاللہ مکمل کر لیا ہے, مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ تمام پروجیکٹس کو. میں آخر میں CPEC کے حوالے سے آخری بات کروں گا کہ CPEC جو ہے وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, ہمارا بیس کیمپ گلگت بلتستان ہے, لیکن نون لیگ نے بہت ظلم کیا اور گلگت بلتستان کو اکنامک زون نہیں دیا گیا. الحمدللہ ہماری حکومت آتے ہی ان کو اکنامک زون بھی دیا. اس کی ہم نے زمین کا انشاءاللہ سیکشن 4 بھی لگا لیا ہے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہم بنا رہے ہیں گلگت میں. مقبول داس کے مقام پہ ان کا اکنامک زون بنے گا تاکہ وہاں پہ روزگار بھی ملے, اور وہاں پہ نوجوانوں کو اپنے گھر کے اندر روزگار اور معاشی طور پہ ترقی کرے گلگت بلتستان. میں یہاں پہ شکر گزار ہوں NWM کا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد کے لیے, امن کے لیے, معاشی ترقی کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن میں کولیشن کی ہے, اور ہم یہ الیکشن انشاءاللہ اکٹھا مل کے لڑ رہے ہیں, اور آگے حکومت میں انشاءاللہ مل کے بنائیں گے, اور مل کے انشاءاللہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایک اور پارٹی ہے اسلامی تحریک پاکستان ITP, ان کے ساتھ بھی ہماری بات جو شروع ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کا ہی چناؤ کریں گے حکومت بنانے کے لیے اور آگے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا MWM کے ناصر شاہ صاحب سے, جو ان کے نائب سربراہ ہیں اس وقت, کہ اپنی بات چیت کریں. ہمارے ساتھ ناصر شاہ صاحب جو ان کے پولیٹیکل افیئر کے ہیڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور آخر میں اس کے بعد پھر ارشد دار صاحب جو ہمارے ہیں, جو ہمارے پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین بھی تھے اور ہماری پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ اناؤنسمنٹ کریں گے ٹکٹس کے حوالے سے کہ ہم کن کن لوگوں کو کہاں پہ اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شبلی فراز صاحب کا کہ جنہوں نے ہوسٹ کیا, اور محترم منسٹر علی حبیب گنڈا پور صاحب کا کہ جنہوں نے ایکسٹینسو ایفرٹس کی ہیں ان چند دنوں کے اندر, ڈے اینڈ نائٹ. اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو کمپائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور سید اسد عباس نقوی صاحب کا, ارشد صاحب کا, اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے چیزوں کو مینیج کرنے میں ہیلپ کی, اور آپ سب کا بھی کہ جن کے ذریعے سے آج ہم اپنی چیزیں منتقل کر رہے ہیں. پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ کے علم میں ہے کہ مجلس وحدت المسلمین GB چیپٹر جو ہے وہ 2nd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں, اور مجلس وحدت المسلمین کا یہ ڈیسیژن جو الیکشن مل کر لڑنے کا ہے, یہ اس علاقے کی پولیٹکس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے, اور بعض چیزیں تو 2-4 کی طرح وہاں پہ جو وہ رزلٹ بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہو رہا ہے, اس ارینجمنٹ کی میں بنیاد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے قبلہ سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ مہاراجہ ناصر عباس صاحب کی محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں بھی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, اور ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات کلیئر کی تھی کہ ہم بنیادی طور پہ ہماری ساری پولیٹیکل ایفرٹ جو وہاں پر ہے وہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے. لوگوں کے اندر احساس محرومی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی اپنی شناخت بھی نہیں دی جا رہی. ایک ایسا علاقہ جو 70,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے, زیادہ ہے اس سے, اور اس علاقے کو یعنی اگر آپ دنیا کے ممالک کی جغرافیہ دیکھیں گے تو شاید یہ تقریباً 70 کے قریب ممالک سے اس کا جغرافیہ زیادہ ہے. یہ اتنا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ جو پاکستان کا اونلی لینڈ روٹ ہے چائنا کے ساتھ, جو ہمارا ایک اسٹریٹجک الائی ہے, اتنا اہم علاقہ کہ جس میں دنیا کا سب سے بڑی بلند سطح مرتفع جس کو آپ دیوسائی کے نام سے جانتے ہیں وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, اور دیگر چیزیں بہت زیادہ ہیں, اگر ہم اس کے اوپر ابھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن اس کو سرزمین بے عین بنا دیا گیا, اس کو آج تک اس کا نام نہیں دیا گیا. وہ خود کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں, لیکن پاکستان کے نہ سینٹ کے اندر ان کی ممبرشپ ہے, نہ نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی ممبرشپ ہے. اس کے نتیجے میں دشمن کو ہمیشہ مینورنگ کا موقع ملتا ہے اور علاقوں کے اندر نفوذ کا موقع ملتا ہے. لہٰذا وہاں پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے, تو اور اس سے پہلے بھی اگر آپ ساتھی دوست بہت سارے میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اس ساری موومنٹ میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں, ہم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی GB کے آئینی حقوق کی بات کی تھی. لہٰذا تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زبانی باتیں نہیں کی ہیں.
بلکہ اس موضوع کے اوپر ایک کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے، اور اس مرتبہ جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن کم اور ریفرینڈم زیادہ ہوگا کہ لوگ اس آئینی حقوق کے لیے اور اپنے اس شناخت کے لیے اور پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے حوالے سے یہ علاقہ جو نیچرل ڈیفنس ہے پاکستان کا، جہاں فوج کو ڈیفنس نہیں کرنا پڑتا، وہ لوگ از خود ڈیفنس ہیں، ان پیڈ ڈیفنس ہے وہاں پر، یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیسیجن کریں گے اور اس الیکشن کے ذریعے سے جو وہ ووٹ دیں گے وہ دراصل ان پرنسپلس کو دیں گے جس کی بنیاد پہ مجلس بیعت المسلمین اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ آپس میں بیٹھی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا چونکہ ہارمنی کا وہاں پر اس علاقے کو یونائٹ کرنے کا یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، لہٰذا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، ہماری ان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ اسلامی تحریک کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکل شیئر ہولڈر کے طور پہ وہ اس میں شریک کریں گے، اور ہمارا یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ جو ارینجمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ صرف اس الیکشن تک نہیں ہے، الیکشن کے بعد کے پوسٹ الیکشن جتنے مراحل ہیں، جن مراحل میں جو ہے وہ خواہ وہ ٹیکنوکریٹ کا میٹر ہوگا، خواہ وہ GB کونسل کا میٹر ہوگا، پھر آئندہ حکومت سازی کا میٹر ہوگا، حکومت سازی کے بعد جو ہے وہ آئندہ کے بلدیاتی الیکشنز کا میٹر ہوگا، یا اس کے علاوہ وہاں کی جو مین ڈیسیجن میکنگ اور میٹرز ہیں، تو اس کے حوالے سے چونکہ آپ کے علم میں ہے گندم سبسڈی موومنٹ کو مجلس بیعت المسلمین نے لیڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو زمینوں کے حوالے سے جو ان کے وہاں عوامی حقوق کی بات ہے اس کو مجلس نے وہاں لیڈ کیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم سیکریفائس کر کے بھی، سیکریفائس سے میری مراد یہ ہے ہمارے اوپر یہ پریشر آیا، اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بات بھی کنوے کر دوں کہ ہمارے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ اپنے سائز سے کم جو ہے وہ شیئر لے رہے ہیں، لیکن جو لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جیسا کہ مثلا ہمارے حلقہ 1 کے اندر بہت بڑی مشکل تھی، ہمارے برادر الیاس صدیقی صاحب جو وہاں کے ڈومیننٹ جو کینڈیڈیٹ تھے، تو جن کے بارے میں ہمارا انشاءاللہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ آئندہ CM کے ایڈوائزر ہوں گے، تو ہمارے لیے بہت مشکل تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے وہ سیکریفائس کیا ہے، لیکن ہم نے مینیج کیا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ان کو رائٹ دینے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں پر ریفارمز کے لیے، اس علاقے کو واقعتاً ایک ماڈل علاقہ بنانے کے لیے، ایک لحاظ سے تو وہ ماڈل ہے، اگر آپ بلتستان کے اندر چلے جائیں آپ کو ایک مرڈر کا کیس نہیں ملے گا، ایون سنگل کیس نہیں ہے مرڈر کا، آپ کو پورے دونوں کی جیلوں کے اندر ممکن ہے چند درجن افراد جو ہیں وہ ملے، ان میں سے بھی پتہ میجارٹی جو باہر سے آنے والے لوگ ہوں گے، کرائم ریٹ تقریباً 0 کے برابر ہے، ایسا علاقہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، پھر جتنا وہ ٹورزم فرینڈلی لوگ ہیں آپ کے علم میں ہیں، پھر وہاں پہ جتنا آرگینک چیزیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں، تو گلگت بلتستان کا حقیقی اور خوبصورت چہرہ، وہاں پر یونٹی کا چہرہ، تمام تر جو علاقے ان سب کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وحدت کا چہرہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس موومنٹ کے ذریعے سے جو سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آئندہ میں آپ کے ذریعے سے مثلا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز کو، جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ ٹرائبل ایریا یعنی سیٹل ایریا کے مقابلے میں لفظ ٹرائبل، اگرچہ میں اس یقین کا حامل ہوں کہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے لوگ سیٹل ایریا والوں سے بھی زیادہ ڈیولپڈ ہیں، لیکن ان ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی، دوستوں کو بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ممبرشپ کا رائٹ تھا اور سینٹ کے اندر بھی رائٹ تھا، لیکن GB ڈپرائیوڈ تھا، تو آج انشاءاللہ یہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، لیکن بیسیکلی یہ سیٹلمنٹ جو ہے یہ گلگت بلتستان کے آئینی اور تمام علاقائی اور ریجنل حقوق کے لیے ہے، اور انشاءاللہ یہ CPEC کو اور پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے چونکہ مجلس بیعت المسلمین اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج کنوے کر رہی ہے کہ GB کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس سیاسی جدوجہد کو ہم نے الٹیمیٹ رزلٹ تک بدلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں کلین سویپ کر کے یہ میسج پورے پاکستان کو دینا ہے کہ یہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اس سرزمین کے حقیقی بیٹے ہوتے ہوئے اپنی ڈیسیجن میکنگ اپنے ہاتھ میں لے کر اس وطن کی عزت اور آبرو کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، دیگر کوشچن کچھ ہوئے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں جواب دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو بڑا انتظار ہے اس کا۔ ارشد داد صاحب یہ 2 منٹ میں اناؤنس کر دیں، اناؤنس کر دیں۔ تھوڑا زور سے بولیں سر۔ اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی باقی ساتھیوں نے، شفیق فراز صاحب نے، علی امین صاحب نے اور عباس صاحب نے آپ کو گلگت بلتستان کی اہمیت، اس کے وسائل کی اہمیت،
اس کا پوٹینشیل آپ سب کے سامنے بیان کیا، اور پاکستان کے نقطۂ نظر سے جو گلگت بلتستان کی اہمیت ہے اس سے آپ واقف ہیں، لہٰذا جب علاقہ اتنا اہم ہو تو اس کے الیکشن بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، اور جس طرح ناصر عباس صاحب نے کہا یہ تو ریفرینڈم کی صورت ہے، کیونکہ اس میں جو بنیادی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے وہ اب چیزیں سامنے کلوز پہ آ رہی ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ فرقہ واریت سے پاک اس علاقے کو ہم نے لانا ہے، اور کبھی بھی اس علاقے میں فرقہ واریت کا جنم نہ ہونے دیں گے، نہ اس کو پروان چڑھنے دیں گے، لہٰذا یہ اتحاد جو کیا ہے ہم نے اسی کی ایک کڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پارلیمنٹری بورڈ تشکیل دیا، اور ہم نے تقریباً اپنی 100 کینڈیڈیٹس تک جو آئے تھے ان کا انٹرویو کیا، اور ایک پروسیس کے بعد میں ابھی اعلان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے حلقہ وائز جو امیدوار جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر امیدوار اپنے اپنے حلقے میں پوری کوشش سے اس کو الیکشن کو لڑے گا، اور حکومت پی ٹی آئی کی ایک 2/3 اکثریت سے زیادہ سے انشاءاللہ قائم ہوئے گی۔ اب میں ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پہلے حلقہ نمبر لوں گا، پھر ضلع کا نام لوں گا، پھر ٹکٹ ہولڈر کا نام لوں گا۔ گلگت 1 میں حلقہ 1 گلگت 1 یہ ابھی مؤخر ہے، یہ پینڈنگ ہے۔ حلقہ 2 گلگت 2 فتح اللہ خان صاحب۔ حلقہ 3 گلگت 3 سید جعفر شاہ صاحب۔ حلقہ 4 گلگت 3 نگر 1 حلقہ 4 نگر 1 یہ مؤخر ہے، پینڈنگ ہے۔ گلگت 5 نگر 2 یہ ہمارے اتحادیوں کی مجلس وحدت مسلمین کے رضوان علی صاحب کے۔ حلقہ 6 حنزہ 1 کرنل عبید اللہ بیگ صاحب۔ حلقہ 7 سکردو 1 راجہ محمد زکریہ خان مکھون صاحب۔ حلقہ 8 سکردو 2 یہ بھی مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے ان کے محمد کاظم صاحب۔ حلقہ 9 سکردو 9 فدا ناشاد صاحب۔ حلقہ 10 سکردو 4 وزیر حسن صاحب۔ حلقہ 11 کرمنگ سید امجد علی صاحب۔ حلقہ 12 شگر راجہ محمد اعظم خان صاحب۔ حلقہ 13 استور 1 محمد خالد خورشید خان صاحب۔ حلقہ 14 استور 2 شمس الحق لون۔ حلقہ 15 دامیر 1 نوشاد عالم صاحب۔ حلقہ 16 دامیر 2 عتیق اللہ۔ حلقہ 17 دامیر 3 حیدر خان صاحب۔ حلقہ 18 دامیر 4 حاجی گلبر خان صاحب۔ حلقہ 19 گزر 1 ظفر محمد صاحب۔ حلقہ 20 گزر 2 نذیر احمد۔ حلقہ 21 گزر 3 راجہ جہانزیب صاحب۔ حلقہ 22 گانچے 1 محمد ابراہیم سنائی صاحب۔ حلقہ 23 گانچے 2 آمنہ انصاری صاحب۔ حلقہ 24 گانچے 3 سید شمس الدین صاحب۔ میں سب ٹکٹ ہولڈرز کو مبارکباد دیتا ہوں جی، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو میں گلگت بلتستان ہے وہ یقیناً جو یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا ایک بڑا مشہور کیس ہے، کشمیر کے ساتھ یہ سارا متنازع علاقہ ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے اس کو اوپر سے نام دے دیا آگے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے، تو کیا اس سے کشمیر کے خاص کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ انڈیا پہلے یہ قبضہ کر چکا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر یہ کریں گے تو وہ اسٹانس پہ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو واضح کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے 2018 سے لے کے اب تک جو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے ان سب پہلوؤں کو دیکھا ہے، اور اس میں بڑا ہم نے واضح طور پہ اس کو اسٹڈی کیا ہے، انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی اس کو ڈسکس ہونے کے بعد، سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہمارا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، اس کو پروویژنل پروونشل اسٹیٹس دینے سے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ون بائی ون کریں جی۔
آپ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں شبیر صاحب، آپ بھی جی بی کے لوگوں کو آئینی حقوق دے رہے ہیں، آپ کے پاس 2/3 حیثیت رہی ہے، تو کس طرح یہ آئینی ترمیم لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اگلے 3 سال تو نظر نہیں آ رہا کہ آئینی ترمیم ہوگی. شبیر صاحب دوسرا سوال آپ سے ہے، آج اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو انہوں نے ابتدائی طور پر اپنا موقف دیا اس میں الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ڈائریکشن پر یہ سارا اس کے بارے میں جہاں تک آپ نے بات کی ہے جی کہ 2/3 والی، میں نے جو آپ کو پہلے اس بات کا ذکر کیا وہ یہی کیا کہ ہم نے اپنا تمام جو ہے سارا کچھ کر لیا. اس کے بعد اگر یہ ہمیں ان کی ضرورت نہ ہوتی تو اب تک ہم کب کا اس کو اناؤنس کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں ضرورت ہے اسی لیے ہم نے ان سے مشاورت کے لیے ان سے میٹنگز کی. لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہ ان کا رویہ بالکل ہی اس چیز کے برعکس ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، بلکہ یہ صرف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے اپنا تمام طرح اپنا کام کر لیا ہے. اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ اس بات پہ نہیں ٹھہریں گے تو ہم اس کے لیے اپنا کوئی اور راستہ بھی انشاءاللہ اختیار کریں گے. اس میں قانون میں ہمارے پاس بھی ایسے راستے ہیں کہ جو ہم اختیار کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جہاں تک بات ہے اس کو اسٹیٹس دینے کی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ دیں گے انشاءاللہ. وہ بات آخر پہ کر لینا. بلتستان ایک بڑا حساس معاملہ بھی ہے اور اس کی بات تھے تو پرائم منسٹر وہاں پریزائڈ کرتے زیادہ بہتر ہوتا اور اس معاملے کو کچھ خوبصورتی سے طے کیا جا سکتا تھا. ایک لیک کی گئی اس میٹنگ کو ان کیمرہ تھی اور پھر آپ کے ایک وزیر ہیں اتحادی انہوں نے اس کو لیک کیا. کیا اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئے؟ دوسرا سر یہ جو ابھی آپ نے کچھ وہاں بلتستان میں کچھ آسائشوں کی بات کی ہے، یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتی؟ تھینک یو. پہلی بات تو یہ جی جو میں نے یہاں پہ اعلانات کیے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آلریڈی یا تو ہو چکی ہیں یا اپرووڈ ہیں. میں نے کوئی سبحان خواب نہیں دکھائے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آلریڈی آن گراؤنڈ ہیں یا آلریڈی ہماری اپروو ہو چکی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ میٹنگ جو وہاں پہ بلائی گئی اس میں پہلے بھی آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ آرمی چیف نے بڑا کلیئرلی بولا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان چیزوں میں بات کرنے کا، لیکن سسٹم ہمیں بلاتا ہے تو ہمیں آنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب پہلے دن حلف لیا اور اسپیچ کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سب نے وہاں پہ شور شروع کر دیا، ان کو بات نہیں کرنے دی. اس کے بعد بار بار ایک بات آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری چوری چھوڑ دو تو ہم آپ سے بیٹھنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب ان کی چوری نہیں چھوڑنے والے. فاٹف کا آپ کے سامنے ہے کہ فاٹف کے اوپر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے ان کو یہ پرواہ نہیں ہے، جبکہ ان کو یہ ہے کہ اگر ہماری آپ ترامیم کو مان لیں اور ہماری چوری بخش دیں تو پھر ہم بیٹھتے ہیں. اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور میں نے شکست دے دی ان کو. لیکن پوری قوم کو واضح ہو گیا کہ ان کی ترجیح پاکستان نہیں، ان کی ترجیح ذاتی پیسہ ہے اور وہ بھی لوٹا ہوا پیسہ. ناگل صاحب میرا سوال کا جواب ابھی تک پینڈنگ ہے کہ جب آپ اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کو نمائندگی دے رہے ہیں تو آپ اپنے اسٹانس سے ہٹ نہیں رہے ڈیپوٹیشن میں کہ انڈیپینڈنٹ علاقہ ہے ان کو استفاده رائے کے ساتھ حق دیا جائے. میں کروں بھی جواب دے دیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پہ تمام اداروں کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مکمل یہ تقریباً ہمیں 1.5 سال لگا ہے اس کے اوپر. وہ کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کو انشور کرنے کے بعد کہ کوئی اسٹانس پہ فرق نہیں آنا، اس کے بعد یہ قدم ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم نے انشور کیا ہے اس چیز کو. اور اس پہ ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے حالات کے مطابق جو ہمارا اسٹانس وہاں پہ ہے کہ ہم عبوری طور پہ اس کو صوبے کی حیثیت دے سکتے ہیں. سوال تو سوال یہ ہونا چاہیے جو آپ کی اس بات سے صرف ایڈ کرتے ہوئے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی گلگت بلتستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن پلیبسسٹ وعدہ کرنے کے باوجود نہیں کرتی تو آپ ان کو اس طرح لیمبو کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جب تک ان کو مشروط کریں گے، جب تک وہ پلیبسسٹ نہیں کرتے اور جی بی کے رائٹس کو گارنٹی نہیں کرتے